اس وقت سکرین پر آپ ایک تصویر دیکھ پا رہے ہیں. اس تصویر میں ناظرین اکرام دو چہرے ہیں, دو اشخاص ہیں, دو نوجوان ہیں. ایک جو نوجوان حسین نواز ہے اور دوسرا جو ہے وہ شاہریز ہے. دونوں کا تعلق سیاست سے ہے, یعنی ڈائریکٹ تعلق تو نہیں ہے, لیکن کوئی اپنے والدین کی بنا پر تو کوئی اپنے جو ہے ماموں کی بنا پر اس سیاست کے ساتھ ان دونوں کا جو ہے نام جڑا ہوا ہے. اور دونوں اس وقت ایک قید میں ہیں, جبکہ دوسرے کی جب تصویر لی گئی تو وہ اس وقت نیب میں پیش ہوئے تھے اور اس وقت کی تصویر لی گئی تھی حسین نواز کی. اب دونوں کے چہروں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو دونوں ہی کے چہرے جو ہے وہ اپنا ایک پیغام دے رہے ہیں, ایک میسج دے رہے ہیں. اپنے چہرے کی ایک طرف آپ کو پریشانی نظر آ رہی ہے, دوسری طرف آپ کو مسکراہٹ نظر آ رہی ہے. اب یہ جو پریشانی زیادہ چہرہ ہے, پریشان زیادہ چہرہ ہے, یہ آخر اتنا زیادہ کیوں پریشان ہے, اس حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں. یہ حسین نواز ہے جو کہ اس وقت العزیزیہ, ایون فیلڈ اور ساتھ میں فلیگ شپ ریفرنس, یہ تین ریفرنسز تھے جن میں یہ شریک ملزم تھا. اور اس کے بعد نیب میں ریفرنسز تینوں دائر ہوئے اور نیب میں اس کو پیشی پر بلایا گیا. اب اس کے چہرے سے ہی آپ کو خوف جو ہے وہ نمایاں نظر آئے گا, یہ چہرے سے ہی آپ کو پریشان لگے گا. اور اس کی پریشانی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس وہ رسیدیں نہیں ہیں, کہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے لیے رسیدوں کو طلب کیا گیا تھا وہ رسیدیں تو آج تک پاکستان مسلم لیگ نون دے ہی نہیں سکی. اور وہ کس طرح سے دے سکتی تھی, کیسے دے سکتی تھی؟ جب وہ کرپشن کے پیسے سے ہی باہر پراپرٹی بنائی گئی ہو تو پھر اس کی رسیدیں کہاں سے آئیں گی؟ اس کے لیے پھر قطری خطوں کا استعمال ہوتا ہے, اور قطری خطوں کی بدولت ہی پھر اس طرح سے جب آپ عدالت کے سامنے, جب آپ کٹہرے میں, انصاف کے کٹہرے میں آپ کو لایا جاتا ہے تو پھر اس طرح سے آپ کا جو ہے خوف زدہ چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے. دوسرا نوجوان کون ہے؟ یہ ہے شاہریز. اور اس نوجوان کا قصور ذرا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے, دونوں میں مختلف ہے. اس کے چہرے سے ہی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ نہ تو اس کو پریشانی ہے, نہ کوئی اس کو خوف ہے, بلکہ اس کے چہرے سے آپ کو اس کی بہادری, اس کی دلیری نظر آ رہی ہوگی. آپ کو اس کے چہرے سے اس کے ماموں کی جھلک نظر آ رہی ہوگی. ماموں میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ علیمہ خان کا صاحبزادہ ہے, تو اس کے چہرے سے بھی آپ کو عمران خان کی جھلک نظر آ رہی ہوگی. اور ایک لفظ جو آج اس نے بولا دوران حراست میں, جب اس کو عدالت میں پیش کیا گیا اور جب اس کی والدہ وہاں پر ملی تو اس نے اپنی ماں کو بولا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو یہ وہ ورڈ تھے جو کہ عمران خان بھی اکثر بولا کرتے ہیں. ریسنٹلی بھی ان کا جو بیان آیا اپنی قوم کے لیے کہ انہوں نے اپنی قوم کو میسج دیا کہ آپ کا جو کپتان, آپ کا عمران خان سینہ تان کر کھڑا ہے. تو یہ بھی اسی طرح سے انہوں نے اپنی والدہ کو بولا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور اس طرح سے بڑے خوشنما چہرے کے ساتھ 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پولیس کی جانب سے لیا گیا, اور اسی چہرے کی طرح, اسی باڈی لینگویج کے ساتھ یہ چلا گیا. اب دونوں میں واضح طور پر فرق صرف اور صرف اتنا نظر آتا ہے کہ ایک طرف پریشانی, خوف اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس رسیدیں نہیں ہیں. وہ چور اس چیز میں مطلب ثابت ہوئے, ان پر سزائیں بھی ان کو ہوئی, اشتہاری بھی یہ ڈکلیئر ہوئے. بعد میں انہوں نے یہ وتیرہ اپنایا کہ ہم تو پاکستان کے شہری ہی نہیں ہیں, اس وجہ سے پاکستان کے قوانین جو ہے وہ ہم پر لاگو نہیں ہوتے. اور یہ 2017 کے ریفرنسز تھے, اور پھر ان میں 2024 میں آ کر انہی ریفرنسز سے ان نوجوانوں کو, ان کے والد خاص طور پر جو مرکزی ملزم ہے نواز شریف کو اور مریم نواز, دونوں کی سزائیں جو ہے معاف کی گئی اور بری ہوئی ہے سب کے سب. اور 2024 آپ کو یاد ہے کہ 2024 میں ان آل شریف نے اپنی حکومت یہاں پر بنا لی تھی. شہباز شریف یہاں پر وزیر اعظم تھے, پرائم منسٹر تھے. تو اپنی حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے اپنے ہی کیسز سے جو ہے وہ اپنی جان خلاصی کی. اب جب کبھی بھی کوئی دوبارہ سے گورنمنٹ, کوئی دوسری گورنمنٹ آئی اور ان ریفرنسز کو, ان کیسز کو دوبارہ سے کھول دیا گیا تو دوبارہ ان کی پریشانی بڑھ جائے گی اور ان کے چہرے کے اسی طرح کے ہی تاثرات آپ کو ملیں گے. ایک اور مرکزی ملزم مریم نواز, جس کا میں نے ذکر کیا, وہ بھی جب نیب کے دفتر جایا کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ جناب یہ نامحرم مرد ہیں جن کے سامنے مجھے یہاں پر جانا پڑتا ہے. اور بڑے اس وقت ان کو وومن کارڈ بھی انہوں نے بڑا کھیلنے کی کوشش کی. لیکن آج کل جب دیکھتے ہیں تو جاپان میں جاتی ہیں یا یہاں پر کوئی عربی جو ہے وہ وزیر آتے ہیں تو وہ اس طرح سے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دیتی ہیں, وہاں پر جا کر ہینڈ شیک کرتی ہیں. تو یہ ان کے لیے نامحرم کے ساتھ جو ریلیشن ہے یا جس طرح سے جو میل ملاپ ہے, میٹنگز میں گریٹنگز اس طرح ہوتی ہیں, اس وقت انہیں نامحرم یاد نہیں آتا, لیکن جب کبھی ان پر کیسز کھلتے ہیں تو انہیں نامحرم اس وقت یاد آ جاتے ہیں. تو یہ تصویر دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ انصاف پر کھڑے ہیں, اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر جو چاہے مرضی کر لیں, پھر آگے سامنے یزید آ جائے یا کوئی مرضی ظالم آ جائے, فرعون آ جائے, پھر وہ آپ کے اندر کی بہادری کو ختم نہیں کر سکتے. پھر آپ اسی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہی جاتے ہیں. اور بہترین اگر کسی کو موت آتی ہے تو وہ شہادت کی موت ہوتی ہے, کیونکہ مرنا تو ہر کسی نے ہے, اور شہادت کی موت کا تو رتبہ ہی الگ ہے. اور جو بہادر ہیں ان کو ہمیشہ سے تاریخ بھی یاد رکھتی ہے, قومیں بھی یاد رکھتی ہیں. تو یہ تصویر جو ہے یہ واضح طور پر ایک نشانی آپ اس کو کہہ لیں, ایک میسج آپ اس کو کہہ لیں, ایک میسج دے رہی ہے کہ اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ اسی طرح سے مسکراتے چہروں کے ساتھ, چاہے آپ کو پھر 2 سال 5 سال جتنا مرضی عرصہ جیلوں میں رہنا پڑے, آپ رہ لو گے. اور اگر آپ ناحق ہو, آپ نے کسی کا جو ہے وہ مال ہڑپ کیا ہے, آپ نے کرپشن کی ہے, لوٹ مار کی ہے, تو پھر آپ کو اسی طرح سے پریشان زدہ چہرہ ہی نظر آئے گا.
کیونکہ آپ کو اندر ہی اندر آپ کا اپنا ضمیر بھی ملامت کرتا ہے، اور جب باہر کیسز کھلتے ہیں تو وہ جو ملامت ہے اس کا تو لیول ہی میرے خیال میں الگ ہے، کیونکہ پھر آپ لوگوں میں نکلنے جوگے نہیں رہتے، جس طرح سے ابھی آل شریف خود نکلنے جوگی نہیں رہی، بلکہ خود جتنے بھی خاص طور پر آل شریف کے ساتھ پیپلز پارٹی کو بھی اگر ہم دیکھیں زرداری صاحب، تو وہ بھی اس وقت عوام میں نہیں نکل سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ان کا ضمیر بھی ان کو ملامت کر رہا ہے، اور خاص طور پر جو انہوں نے پیسہ پاکستان سے لوٹا ہے، ایک مسٹر 10% اور دوسرا العزیزیہ ریفرنسز کی رسیدیں چھپانے والے، تو یہ دونوں کے دونوں ان کو ہمیشہ سے یہ چیزیں ہانٹ کرتی رہیں گی، ہمیشہ سے آپ کو اسی طرح سے پریشان کن چہرے ان کے آپ کو نظر آتے رہیں۔